عقل عمومی سے سوال کرتے ہوئے، کامن سینس سے ایک سوال ہے، الجستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا؟ کیا پڑھا لکھا لٹریٹ اور لٹریٹ جاہل برابر ہو سکتا؟ جس شخص کے اندر رتی بھر بھی شعور ہوگا وہ اس سوال کا بڑی آسانی سے جواب دے سکتا ہے کہ نہیں جی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عالم اور جاہل برابر ہو، پڑھا لکھا اور ناواقف برابر ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کامن سینس کی بات ہے، اس میں نہ مذہب کا سوال ہے، نہ طبقے کا سوال ہے، نہ کسی ملک کا سوال ہے، عقل عمومی کی بات ہے کہ عالم ہمیشہ قابل قدر ہوگا، قابل عزت ہوگا، قابل رجوع ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 57 ہجری میں مدینہ کے اندر ایک بڑا ہی مشہور اور سینئر صحابی جن کا اسم گرامی ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کی عمر شریف کافی ہو گئی ہے اور مدینہ میں پھر رہے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ صحابی رسول ہے اور یہ سینئر بھی ہے اور ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو لوگ بزرگوں سے آ کے بعض پوچھتے ہیں نا کہ ہاں جی بزرگوں، پھر تمہاری کتنی عمر ہے؟ تو بعض مذاہن پوچھتے ہیں، بعض ویسے بطور سوال پوچھتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مسکرا کے فرماتے تھے ابھی مجھے اور زندہ رہنا ہے، ابھی میں اور زندہ رہوں گا، میرے سفید بال نہ دیکھو، میری سفید ریش نہ دیکھو، میں نے ابھی اور زندہ رہنا ہے۔ تو جو بابصیرت ہوتے تھے وہ تو ایمان لے آتے تھے، اور جو بے بصیرت ہوتے تھے وہ کہتے تھے میرا دماغ ہی چل گیا۔ لیکن جابر بن عبداللہ انصاری مدینے کی گلی گلی میں آواز لگا رہے ہیں، این المحمد الباقر، این المحمد الباقر، این المحمد الباقر۔ گلی گلی سے آ رہے ہیں نا، لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں، یار کیا ہو گیا اس کو، کس محمد کو پکار رہا ہے؟ ایک محمد کو دیکھ چکا پتہ نہیں اور کون سے محمد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب جس محمد کو جابر دیکھنا چاہتے ہیں نا، اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر، سیفٹی پرپز کے طور پر امام زین العابدین نے یہ کہہ رکھا ہے کہ بیٹا تم گوہر آبدار ہو، تم وہ موتی ہو جس کو ابھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر رہا کرو، کیونکہ باہر جو ہے وہ حکومت کے کتے جاسوس پھر رہے ہیں، وہ سنتے پھر رہے ہیں کہ آئندہ حجت خدا کون ہوگا، آئندہ امام کون ہوگا، لہذا اس کے سامنے ایک جال بن لیں، کسی طریقے سے اس کو دنیا سے معدوم کر رہے ہیں۔ بیٹا تم امانت ہو،
تم اندر رہو، باہر زید جائے گا، دنیا زید کو دیکھے گی، زید کرتی رہے گی، دنیا یہ سمجھے گی زید کے ساتھ محبت ہے، وہ حکومت کا رخ ادھر ہوگا لیکن بارگاہ پروردگار کا رخ ادھر ہوگا۔ نعرہ حیدری۔ تب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک دن گزرے نا، تو ایک بابصیرت مومن کہنے لگا جابر ادھر آؤ، تمہارا مقصد میں دکھاتا ہوں۔ جابر آیا، دروازہ امام پہ دستک دی، امام باہر تشریف لائے، ہاتھ جوڑ کے جابر بن عبداللہ انصاری کہنے لگے یا امام آج میں مسئلہ پوچھنے نہیں آیا۔ جابر کیوں آئے ہو؟ کہا میں مسئلہ بتانے والے کو دیکھنے آیا۔ امام نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ امام نے بلایا جناب باقر علیہ السلام، جناب باقر تشریف لائے، 5 سال کی عمر ہے، باہر تشریف لائے۔ جابر نے دیکھا نا چہرہ مبارک کو، تو صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ حضور نے تو بالکل ٹھیک فرمایا تھا، بالکل ان بن عین، بالکل یقیناً یہ وہی محمد ہے۔ تلاوت چہرہ کی نا، تم شہباب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرمایا، اب عرض کی مولا ذرا بیٹھ جائیں۔ حضرت بیٹھ گئے۔ پھر عرض کی مولا ذرا کھڑے ہو جائیں۔ مولا کھڑے ہو گئے۔ عرض کی مولا ذرا منہ ادھر کر لیں، پشت میری طرف کر لیں۔ مولا نے منہ ادھر کر لیا، پشت جابر کی طرف کر لی۔ کہا مولا اگر تکلیف نہ سمجھے ذرا اس طرف چلے۔ مولا اس طرف چلے۔ پھر عرض کی مولا اس طرف چلے، مولا اس طرف چلے۔ ہنس کے کہنے لگا کہ اب مجھے 100% تسلی ہو گئی کہ میں اپنے گوہر مراد تک پہنچ گیا۔ اب مولا میں تمہیں اپنے نانا کا ایک پیغام اور ایک میسج پہنچانے والا ہوں۔ امام نے فرمایا بتاؤ۔ لیکن تمہارے نانا نے مجھے یہ کہا تھا کہ جابر جب ایک اور محمد کی تلاوت کرنا تو اس کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ امام نے کہا جابر ماشاءاللہ کتنا خوش نصیب ہے تو کہ تو نے میرے نانا کا سلام میرے اوپر پہنچا دیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جو نسبی لحاظ سے ابن الخیراتین اور نجیب الطرفین کہلائے جاتے ہیں۔ نجیب الطرفین، یہ ابن الخیراتین کون ہوتا ہے؟ نجیب الطرفین سادات میں وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ بھی سید ہو، جس کی ماں بھی سید زادی ہو، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ اور چونکہ دونوں جو ہیں وہ خیر اور نیکی کا مجسمہ ہوں تو پھر وہ ہے ابن الخیراتین، تسمیہ کا صیغہ۔ اب امام محمد باقر کے والد جو ہیں ان کا اسم گرامی ہے امام زین العابدین، اور
والدہ جو ہیں ان کا نام ہے جناب فاطمہ. یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ کن کی بیٹی ہیں؟ یہ کن کی دختر ہیں؟ یہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہے. تو حسن اور حسین دونوں کی نسل آپس میں مل گئی. اس کو کہا ابن الخیرتین اور نجیب الطرفین. سبحان اللہ، ایسی نجیب الطرفین ہستی. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جابر نے کس نام سے پکارا؟ باقر. باقر کس کو کہتے ہیں؟ بکر کہتے ہیں کسی چیز کی گہرائی تک جا کر اس کو کھود کے اس میں آبدار موتی کو نکال. سبحان اللہ، سبحان جیسے خواص ہوتا ہے نا، بہت دور تک چلا جاتا ہے دریا کے اندر یا سمندر کے اندر، غوطے لگا کے نا سیکھ کا موتی نکال کے گہرے آبدار نکال کے لے آتا ہے. ایسے ہی یہ جو باقر ہیں یہ کس چیز کے باقر ہیں؟ باقر العلوم الاولین والآخرین. اولین ماضی کی علوم کو بھی کھنگال کے نکالنے والا، اور آخرین ماضی کی خبریں بھی دینے والا، مستقبل کے علوم کا بھی انکشاف کرنے والا. باقر العلوم الاولین والآخرین. باقر الباقر. اور خوش نصیبی کیا کہ زمانہ ایسا ملا کہ بنی امیہ روبہ زوال ہیں، اور اب چونکہ وہ روبہ زوال ہیں اور ان کا زیادہ جو جھگڑا چل رہا ہے وہ ان تحریکوں سے پریشان ہیں، سیاسی تحریکوں سے جو ان کے خلاف چل رہی ہیں. اب امام کو موقع ملتا مدینہ کے اندر، اور مدینہ کے اندر بھی کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر، جو ممبر نبوی ہے نا اس کے زینے کے اوپر بیٹھ کر حضور علم کے دریا بہانا شروع کر دیتے. نانا کی حدیث بیان ہو رہے، نانا کے فرامین بیان ہو رہے، نانا کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں، نانا کے اقوال بیان ہو رہے ہیں، نانا کے اعمال بیان ہو رہے ہیں، نانا کے براہین بیان ہو رہا ہے، نانا کی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں. اور تشنگان علوم، جس طرح شہد کی مکھی جاتی ہے پھولوں کے اوپر، ایسے ہی علم کی چاہت رکھنے والے آ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر کہ جی فرزند رسول اپنے نانا کے احوال بیان کر، فرزند رسول نانا کے احوال بیان کر، فرزند رسول نانا کی تعلیمات بیان کر رہا ہے. آؤ چلیں یہ فیض حاصل کریں. لوگ ہمیں تو حدیث سے اتنی دلچسپی کوئی نہیں، ہمارا تو دلچسپی کا فیلڈ ہے نا وہ تو فقہ کے مسائل ہیں، تو فقہ میں دلچسپی رکھتے ہیں. فائد جناب امام کے پاس کہ جی ہم تو فقہ میں دلچسپی رکھتے ہیں. امام نے فرمایا فقہ میں دلچسپی رکھتے ہو تو فقہ کی باریکیاں شروع کر دیتے، بتا دیتے ہیں، روزے کے مسائل بتا دیتے ہیں، نماز کی شکیات بتا دیتے ہیں کہ کدھر کدھر شک ہو تو کیا کرنا پڑا. اب میری عمر ہو گئی ہے 78 سال، ابھی بھی شکیات نماز مجھے یاد نہیں. اتنی کمپلیکیٹڈ بات، فقہ مشکل ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ گئے،
لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ دادی کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. ایک ایک سے پوچھتے پھرتے تھے بھائی کوئی بتائے کہ دادی کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. بیٹھا کرسی پہ. تو امام نے فقہ کے مسائل بتانے شروع کہ فقہ کی یہ باریکیاں، فقہ کی یہ باریکیاں، فقہ کی یہ باریکیاں. تو کوئی نہ کہا کہ جناب ہمیں نہ حدیث چاہیے، نہ تفسیر چاہیے، نہ فقہ چاہیے. وہ ہم جو ہے نا، ہم نے تو روزی کا چکر چلانا ہے. ہمیں تو ستاروں کا علم چاہیے، ہمیں تو علم نجوم چاہیے. باہر کرسی لگا کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں کو کہیں گے تمہارا یہ ستارہ، تمہارا یہ ستارہ. ابھی کسی کی قسمت چمکے نہ چمکے ہمارے جیب سے بن جائے. امام نے فرمایا علم نجوم بھی بتا دو. علم نجوم بھی بتا دیتے. کوئی بھی کہا جی ہمیں تو علم نجوم چاہیے، ہمیں تو کیمسٹری کا علم چاہیے. امام نے فرمایا کیمسٹری کے بھی ابتدائی فارمولے ہم بتا دیتے ہیں. ابھی وہی تو فارمولے چل رہے تھے نا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر ابن عیان کو بتائے، اور جابر ابن عیان ان نسخوں کی مدد سے فادر آف کیمسٹری کرایا، علم کیمیا کا فادر. الجبر سے انگلش کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو امام محمد باقر علیہ السلام علوم الہیات دینی و دنویہ کے انسائکلوپیڈیا تھے اپنے زمانے. اب اگر پوچھا جائے آپ کی عبادت کے بارے میں تو اور محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں صوفیوں کا بڑا زور تھا. میرا کام ہی ہر وقت ہے اللہ اللہ اللہ. بہت سارے مخلصی کے طور پہ کہہ رہے ہیں اللہ، اور کچھ کہہ رہے ہیں اللہ حلوے کرو. منافق. اب ان کے بھی سردار بنے ہوئے ہیں، بڑے مشہور ہیں، قابل احترام ہیں. ان کا نام ہے امام ظاہری. سارے اس زمانے کے امام ہیں نا، ان کے شاگرد ہیں امام ظاہری. وہ امام ظاہری عبادت گزار بھی بڑا ہے، عالم بھی بڑا. اس سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تیرے نزدیک اس زمانے میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار پوچھ رہے ہو؟ وہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. تو بڑا مشہور آدمی ہے، اور صحابی بھی ہے، اور صحابی کا بیٹا بھی ہے. نام ہے عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر وہ بیٹھے ڈاکٹر نبی کے اندر. چند لوگ آ گئے نا، انہوں نے دیکھا نا عبداللہ ابن عمر کی داڑھی بہت بڑی ہے. یعنی حدیث کی آپ نے دیکھی نا داڑیاں لمبی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی داڑھی لمبی تھی، لہذا لمبی داڑھی رکھنا جو ہے سنت رسول ہے. اتنی لمبی داڑھی کہ ناف سے نیچے چلی جائے. عبداللہ ابن عمر کتنی تھی، مذاق نہیں کر رہا، حدیث کی بات کر رہا. اتنی داڑھی لمبی تھی. اب وہ عبداللہ ابن عمر، اب ضروری نہیں کہ جس کی داڑھی لمبی ہو اس کا علم بھی لمبا ہو. علم کا تعلق نہ عمر سے ہوتا ہے، نہ حریت سے ہوتا ہے، نہ لباس سے ہوتا ہے. علم چیز ہی دے گا. اب لوگ آئے نا، ادھر بیٹھے عبداللہ ابن عمر اور ادھر بیٹھے امام. کچھ لوگ آئے نا، وہ ظاہر پرست ہوتے ہیں جو، انہوں نے کہا بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے کیوں نہ مسئلہ پوچھے. انہیں عبداللہ بن عمر کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے. مجھ سے پوچھتے ہو، بھاگ لو. کہا جی آپ تو صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے بھی ہیں، اور بڑے عبادت گزار بھی ہیں،
اس نے کہا میں عبادت گزار تو ہوں پر علم گزار نہیں. واہ جی واہ. علم کا منبع وہ بیٹھا. ہاں مجھے اگر مشکل پڑتی ہے تو اس سے بولتا یہ بیٹھا علم کا منبع. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر وہابیت کا سرتاج. اب جو حکومت ہے نا اس کو بھی ایک ایک منٹ کی رپورٹ ملتی ہے. CID بتا رہی کہ جی ان کی عبادت ان کا علم پبلک کو اٹیک کر. اب خلیفہ وقت کا نام ہے ہشام بن عبد المالک. بڑا ہی فرعون طبیعت, انتہائی نخرے والا, بڑا روب والا, بڑا دوب والا, بڑا پھوپا والا, اپنے وقت کا فرعون ہشام بن عبد المالک. کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. اس کو خیال آیا کہ معاذ اللہ کیوں نہ امام کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے, ان کی تصدیق کی جائے. اور تضحیق حالانکہ پاگل تھا, تضحیق اگر امام کی ہوگی, لیڈر ہے مسلمانوں کا, اگر مسلمانوں کے لیڈر تضحیق ہوگی تو اسلام کی تضحیق ہے. کہتے اتنی عقل کہاں. ادھر سے امام کو بلا لیا, ادھر سے ایک یہودی عالم کو بلا لیا. یہودی عالم کو کہا کہ دیکھو جی یہ جو ہے نا اس سے تم نے مناظرہ کرنا. مناظرہ ہوتا ہے علمی طور پر حقیقت تک پہنچنے کا رستہ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے کہ مناظرہ کی بجائے ہے مجادلہ, لڑائی آپس میں. کہ جیسے دو پہلوان لڑ رہے ہیں نا, دو مولویوں کو آپس میں لڑا دو, دو عالموں کو آپس میں لڑا, اس کو منع ہے. اب وہ آ گیا, اس کو سمجھا دیا کہ دراصل اس کو نیچا دکھانا ہے. میں نہ مانوں تو نے رٹ لگائی رکھنے. مقابلہ امام کے سامنے پکڑ لگا امام کو کہ آپ کے جو رسول ہیں ان کی حقانیت کی کیا دلیل ہے. امام نے فرمایا تیری کتاب توریت میں لکھا ہوا ہے حقانیت کی دلیل, باقاعدہ نشانیاں لکھی کہ فلاں شہر میں پیدا ہوگا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ امام نے فرمایا فلاں صفحے پہ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے, دو توریت تیرے پاس ہے. اس نے کہا کہ دیکھو اب ایک اور عالم بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ عبرانی جانتا ہے عبرو. کہا دیکھیں جی یہ ہے کتاب اور یہ ہے صفحہ, اس میں کہاں لکھا؟ وہ کہا سالسی کرا لو. سالسی کرا پوچھو جی اس سے, یہ جو عبرو کا عالم بیٹھا ہے. اس نے کہا اس صفحے سے کوئی نبی کا نام و نشانی کوئی, نہ شہر کا نام ہے نہ حلی کا نام ہے, کچھ پتہ نہیں. اب دیکھتا ہے ہشام امام کی طرف. امام مسکرائے, مسکرا کے امام یہودی کو کہا بھائی ہار جیت ہوتی رہتی ہے, ایمانداری سے تو کام لینا چاہیے. عالم کو داؤ بازی زیب نہیں دیتی, ایمانداری سے چل, مناظرہ حقیقت تک پہنچا جاتا ہے. کہا میں تو بالکل ایمانداری سے کہا, میرے ہمزے کو کہیں نہیں لکھا. امام نے فرمایا تو نے وہ ورقہ ہی پھاڑ لیا جس میں لکھا تھا, وہ صفحہ تو نے پھاڑ لیا جس پہ لکھا ہوا تھا. لو جی میرے اوپر ایک اور الزام, مجھے کیا ضرورت پڑی تھی, میں صفحہ پھاڑ لیتا. شام کرنے لگا ہاں جی اب بات کریں. امام نے فرمایا جو وہ صفحہ ہے نا وہ میں بلاتا ہوں. امام نے فرمایا آجا.
صف نے پرواز کی، امام کے سامنے آیا، امام نے حشام کو دکھایا، حشام کو دکھا کے عبرانی عالم کو دکھایا، پڑھ لو، شہر کا نام لکھا ہے، نشانیاں لکھی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا یہ صفحہ خود کہے گا کہ میں توریت کا صفحہ تھا، اس عالم نے بے ایمانی کر کے مجھے وہاں سے پھاڑا، اپنی جیب میں رکھ لیا، امام نے معجزے سے نکالا، اب میں خود بخود اس کتاب کے اندر فٹ ہو جاتا۔ نعرہ حیدری، بجائے اس کے کہ حقیقت کو مان لیتے اور حقیقت کا اعتراف کر لیتے، غصے میں پاگل آ کر انتقام پہ اتر آئے، انتقامی کارروائی کو اتر آئے کہ جب تک یہ چراغ جلتا ہے ہمارا چراغ ان کے آگے نہیں جلے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت خاندان، اور ٹھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہی ہر وقت یزید کی نالائکی کے بعد بنی امیہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب کسی کو سر عام لوگوں کے سامنے قتل نہیں کرانا، شہید نہیں کرانا، بلکہ خفیہ طور پر زہر دلوانی ہے تاکہ آخر تک یہ پتہ نہ چلے کہ زہر دینے والا کون تھا، دلوانے والا کون تھا۔ حشام نے پھر وہی بات کی کہ طبیب کو بلایا، طبیب آیا، اس نے امام کے سامنے ایک شربت جو ہے وہ پیش کیا۔ طبیب کہنے لگا جناب مجھے جو ہے خلیفہ نے یہ کہا، حاکم وقت نے یہ کہا کہ آپ کو تکلیف رہتی ہے، میں یہ مشروب تیار کر کے لایا ہوں، آپ اس کو نوش فرمائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ امام نے اس مشروب کو لیا، اس مشروب کے گھونٹ لیا، فرمایا تسلیما لامرہ رضوان بقدرہ، دوسرا گھونٹ لیا، فرمایا تسلیما لامرہ قضاء بامرہ، تیسرا گھونٹ لیا، فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آج وہ امام و باقر خزانہ علم نبوی، خزانہ علوم الہیہ اور مدینے کو ویران کر گیا۔ برادران ایمان ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، اپنا اپنا فریضہ ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فریضہ تھا اپنے نانا کے علوم کو آگے پہنچانا، ملت تک، قوم تک۔ اب ایک اور ہستی ہے، اس کا فریضہ امام وقت نے لگایا۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ تم نے حسینیت اور اسلام کی سفارت کرنی۔ بڑا مشکل فریضہ، سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جو بہت ہی قابل بھروسہ شخص ہو، جو پیغام کو بھی سمجھتا ہو، پیغام کی باریکیوں کو بھی سمجھتا ہو۔ لہذا جب امام نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا جناب مسلم بن عقیل کو، تو لکھا اہل کوفہ کو، میں تمہاری طرح
ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں. اب ڈگری دیکھیں جو امام دے رہے ہیں مسلم وکیل کو. فرمایا رجل فقیہ، ارے دین کی باریکیوں کو جاننے والا، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. اگلا جملہ بہت شاندار ہے. فرمایا معتمدی، ارے اس کائنات میں سب سے بڑا بھروسہ کے قابل انسان کہ جس کے اوپر میں حسین ٹرسٹ کر سکتا ہوں، یہ ہے جس کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. جناب مسلم مشن حسینی کی تبلیغ شروع کی. 18,000 لوگوں نے، بعض روایات کے مطابق 20,000، بعض روایات کے مطابق 40,000 لوگوں نے جناب امیر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر. بیعت کا کیا مطلب؟ بیعت کا یہ مطلب کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری ناموس، یہ تینوں چیزیں ہم اس بیعت کے اوپر قربان کر دیں گے. اس شخص کا جو حکم ہوگا، اگر وہ یہ شخص کہے گا کہ جان دے دو، ہم جان دے دیں گے. اگر یہ شخص کہے گا کہ مال دے دو، ہم مال دے دیں گے. اگر اس شخص نے کہا کہ اب ناموس لٹانے کا وقت آ گیا، اب چادریں دینے کا وقت آ گیا، اب پردے کی قربانی دینے کا وقت آ گیا، تو ہم یہ بھی کر گزریں گے. ارے اس کو بیعت کہتے ہیں. مسلم بن عقیل کو جب تسلی ہو گئی، خط لکھ دیا امام کو، سارے تیار ہو گئے، فضا ہموار ہو گئی. ادھر یہ کام ہو رہا ہے، ادھر آ جاتا ہے ملعون، آ جاتا ہے ابن زیاد، وہ ملعون داخل ہو جاتا ہے کوفہ کے اندر، اور وہ آ کے تمام لوگوں کو، بڑا ہی عجیب سسٹم تھا، بڑا منظم سسٹم تھا. ہر محلے کا سردار ہوتا تھا، ہر محلے کا رئیس ہوتا تھا، وہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہوتا تھا، وہ درج ہوتا تھا. ان کو بلا لیا. آپ دیکھیں نا کہ ہانی بن عروہ قبیلہ مزد کا سردار ہے نا، جب ہانی بن عروہ نکلتا تھا نا، اس کے ساتھ کم از کم جس ڈیٹ سے دروازے سے ہانی بن عروہ داخل ہوتے تھے نا، 5,000 آدمی تلواریں لے کے ان کے ساتھ ہوتے تھے جناب ہانی بن عروہ. یعنی ایک سردار ایک کوفہ کی یہ اہمیت تھی. ایک آدمی کے محتاط ہزاروں لوگ. ملعون نے بلایا، سرداروں کو بلایا، ان کو رجسٹر دکھائے، یہ تمہارے نشینے ہیں، یہ تمہارے وظیفے ہیں، تم ان کے سردار ہو، ان کی رقم تمہارے پاس جاتی ہے، آگے تم تقسیم کرتے ہو، تمہاری مرضی ہے کسی کو زیادہ دو، تمہاری مرضی ہے کسی کو کم دو. اب یاد رکھو، ایک بات کان کھول کے سن لو کہ جتنے آپ کے محلے ہیں ان کے باقاعدہ کوفے میں مین گیٹ لگے ہوئے تھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان دروازوں کو جا کے بند کر دینا ہے، کوئی آدمی باہر نہ آئے. اگر کوئی آدمی باہر آ گیا، سب سے پہلے میں تمہارا سر کاٹ کے اس دروازے کے اوپر نصب کر دوں گا. ارے ملعون کا یہ کہنا تھا. سارے مرعوب ہو گئے، سارے ملعون کے روب میں آ گئے.
ارے کہاں مسلم بن عقیل کے پاس ہزاروں کا مجمع، اور کہاں جب مسلم بن عقیل تشریف لائے مصلی عبادت کے اوپر کھڑے ہوئے، تسلی ہے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنے والے موجود ہیں، اور جب امام جناب مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا اور مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی آدمی نہیں، یا مصلی عبادت یا مسلم بن عقیل کوئی نہیں۔ جب مسلم بن عقیل کو رستہ بتائے، مسلم بن عقیل کو کنویں کے گلی میں کیا بتا، روحات کی تاریخی جا گئی۔ جناب مسلم نے آگے بڑھنا شروع کیا، بڑھتے گئے، جناب مسلم بن عقیل کو پیاس نے تنگ کیا، شدت سے پیاس لگی، ایک دروازے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، شدت عطش سے بیٹھے تھے۔ اس دروازے کی مالکن نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک اجنبی بیٹھا ہے، خدا ترس عورت تھی، تو اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ مسلم نے کہا میرا تو بالکل سادہ سوال ہے، پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو گھر کے اندر گئی، پانی بھرا، آ کے جناب مسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، اور جناب مسلم نے پانی نوش فرمایا۔ پانی نوش فرمانے کے بعد اس دروازے کی دہلیز پر جناب مسلم بن عقیل بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو عورت دیکھ رہی تھی، اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تو کہنے لگی کہ اے اجنبی، تیرا تو ایک سوال تھا، مجھے پانی چاہیے، میں نے پانی مہیا کر دیا، اب تو کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ تو اپنے گھر چلا جا۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ اے مائی، اے مومنہ، یہ بتا، جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو وہ کدھر جائے؟ سمجھ گئے؟ انت مسلم بن عقیل، کیا تو مسلم بن عقیل ہے؟ فرمایا نام، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اگر لگے مولا میں اندر تشریف، آپ کا اپنا گھر ہے۔ جناب مسلم بن عقیل اندر تشریف لے گئے، حکومت کو اطلاع مل گئی، مسلم جو ہیں فلاں گھر میں موجود ہیں۔ ارے 3000 سپاہی آ گئے، محمد بن عائشہ ملعون کمان کر کے آ رہا ہے۔ مسلم نے گھوڑوں کے ٹابوں کی آواز سنی، کہا تو آ، تیری قربانی، تیری مہمانی کا اجر میرا نانا دے گا۔ میں تیرے گھر کے تقدس و ناموز کو پامال نہیں کروانا چاہتا، میں باہر جاتا ہوں۔ مسلم باہر آئے، فوجوں نے حملہ شروع کر دیا، مسلم نے مردانہ وار مقابلہ شروع کر دیا۔ پہلے حملے میں فوجیں دوڑی، جرنیل نے پیغام بھیجا اور فوج بھیجو،
حاکم نے کہا ایک سے لڑنے کے لیے یہ تھوڑے تھے. جواب ملا تجھے پتہ نہیں ہے مدینہ کے کسی سبزی فروش کنجڑے سے نہیں لڑا، یہ سردار بنی ہاشم سے لڑائی جاری. کوئی پتھر مار، کوئی نیزہ مار، اخیر میں تنگ آ کر کپڑوں کو آگ لگا کے مسلم کے اوپر پھینک ہر ایک پتھر. جناب مسلم اس کے باوجود کسی کے قابو میں نہیں آ رہے. اب انہوں نے کیا سوچا، ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے آگ سے جناب مسلم پہ حملہ کرنا شروع کیا. جناب مسلم ہٹتے آتے ہیں. اچانک آپ گڑھے کے اندر گر گئے. جو ایک گڑھے میں گرے اوپر سے آپ کے اوپر یلغار ہو گئی، آپ کو گرفتار کر لیا گیا. جب گرفتار ہو گئے لے گئے آپ کو گرفتار کر کے ملاؤن کے سامنے بیٹھا تھا حاکم جو لے کے گئے تھے. انہوں نے کہا اے حاکم بیٹھا ہے، اس کو سلام کر. جناب مسلم نے بڑی روبدار اور گرجدار آواز میں کہا کون حاکم، کون سردار؟ میرا سردار، میرا حاکم تو ایک ہے جس کا نام حسین ہے اور وہ عالم سفر میں ہے. میں اس کے علاوہ کسی حاکم کو نہیں جانتا. ملعون کہنے لگا سلام کرو یا نہیں کرو، میں تمہیں قتل کرا دوں گا. انہوں نے کہا یہ قتل تم کرا دو گے، یہ شہادت حاصل کرنا یہ تو ہمارے گھرانے کے لیے باعث افتخار ہے. لے گئے جناب مسلم کو مسجد کے اوپر لے گئے، آپ کو کھڑا کر دیا، سر کو آگے جھکایا، گردن کو آگے جھکایا. جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے. ادھر جناب مولا عباس امام حسین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں دل بڑا گھبرا رہا ہے مولا، آج دل بڑا گھبرا رہا ہے، آج دل گھبرا رہا ہے، مسلم کی زیارت کرا دو. اعجاز امامت سے امام نے فرمایا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. کہا میں نے دیکھا مسجد میں مسلم کوئی نہیں، اور کوفہ کی گلیوں میں مسلم کوئی نہیں. فرمایا گلیاں نہ دیکھ اور مسجدیں نہ دیکھ اور دارالعمارہ کی چھت پہ دیکھ، اور دارالعمارہ کی چھت کے اوپر جب جناب عباس نے دیکھا مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، ظالم تلوار لے کے کھڑا ہے. کانپ گیا عباس، کہا مولا اب مجھے وہاں پہنچا دو. مسلم کا سر گرے گا، جب سر گرے گا تو اور نہیں میں وہاں پہنچ جاؤں، اس کے سر کو اپنے جھولے کے اندر لے لوں گا. مسلم کا سر سڑک کے اوپر فرش کے اوپر نہیں گرنا چاہیے. اور امام نے فرمایا عباس اس کا انتظام بھی ہو گیا. سر کو سنبھالنے والی اور سر کی عزت کو دیکھنے والی اور سر کو سنبھالنے والی وہ بھی پہنچ گئی. عباس نے دیکھا مستور ہے اور چادر میں ملبوس ہے، ادھر سے سر گرتا ہے، ادھر سے وہ معصومہ آگے بڑھتی ہے. آگے اب
آگے کرتی ہے اور سر کو بسم اللہ کر کے ابا کے اندر لیتی ہے، اپنے سینے کے ساتھ چپکاتی ہے۔ عباس کہتے ہیں مولا تو امام ہے، مجھے یہ بتا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا امام نے کہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہ۔ وارے رہا جس مقصد کی خاطر یہ مجلس منعقد کی ہے، بانیان مجلس کی تمام دین اللہ صلی اللہ